ہو سکتا ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت جنید بغدادی، سبحان اللہ، آپ پہلوان تھے، حضرت جنید بغدادی پہلوان تھے اور اکھاڑے کے پہلوان، کبڈی والے۔ آج کل تو یہ کبڈی اور کشتی کا نظام ہی بدل گیا، اتنا وہ غلط قسم کا ہو گیا نا، وہ مار مار کے تباہیاں اتار دیتے ہیں، اتنی کبڈی گندی ہو گئی ہے، مطلب اس طرح کی۔ پہلے یہ کبڈی نہیں ہوا کرتی تھی، پشت لگانی ہوتی تھی، کانڈ لاننی ہوتی تھی، بندے کو پکڑ کے کشتی میں کشتی کے اندر اس کی پھر نا کمر لگاتے تھے، جس کے نے جناب اس کی کانڈ لگا دی وہ بندہ جیت گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی بغداد کے اندر بہت بڑے پہلوان تھے، پہلوانوں کے اندر آپ کا نام تھا، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی پہلوانی کے اندر بڑا نام کمایا آپ نے۔ اب نام پہلوانی کے اندر تو کما لیا، خوراک کھا کے دودھ دہی لسی گھی جو بھی آتا وہ ماں نے خدمت کی، بچے کو اپنے بیٹے کو اس کی پرورش اچھی کی، سانبھا اس کو، جاگ شان بن گئی، کبڈی کے پہلوان بن گئے۔ اب ماں یہ چاہتی تھی کہ جنید صرف جنید ہی نہ رہے، یہ اللہ کا بندہ بھی بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، صرف جنید ہی نہ رہے، پہلوانی کے اندر ہی نام نہ رہے۔ ماں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرے بیٹے کا جو نام ہے نا یہ پہلوانی کی وجہ سے مشہور ہو، پہلوانی کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے اس کا نام ہونا چاہیے دنیا کے اندر کہ جنید اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ جنید سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو بتاؤں یہ حضرت جنید بغدادی مرشد کس کے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرشد ہیں اور داتا گنج بخش علی اجمیری کے مرشد ہیں۔ جن کے مرید ایسے ہوں تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں جی، یہ تو دیکھیں نا، جو مرید ایسے ہوں، داتا گنج بخش علی اجمیری جیسا جس کا مرید ہو، ایک ہی مرید ہو جس کا، اور وہ بھی داتا گنج بخش علی اجمیری جیسا، باقی تو سارے نکال دیں نا شاگردوں کو، باقی کو سبھی کو سائڈ پہ کر دے، ایک ہی صرف جس کا شاگرد داتا گنج بخش علی اجمیری جیسا ہو، اگر مرید ایسا ہے جو پوری دنیا میں اپنا فیض تقسیم کر رہا ہے تو اس کے پیر کی کیا شان ہوگی؟ تو یہ جنید بغدادی حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے پیر و مرشد ہے۔ اب جنید بغدادی کو یہ مقام ملا کیسے؟ وہ رب ہے نا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ کے اندر ملکیت ہے پوری کائنات کی، تبارک الذی برکت والا ہے وہ ہاتھ، بیدہ الملک جس کے ہاتھ کے اندر الملک پوری ملکیت ہے، ساری کائنات کی ملکیت۔ اب وہ اپنے ہاتھ جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے وہ نواز سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی تاریخ کے اندر آتا ہے 22 یا 25، مطلب 20 سے 25 سال کے درمیان آپ کی عمر تھی، اور یہی عمر اصل جوانی کی ہوتی ہے، ایسے ہی اصل جوانی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ، بلکہ آج کل تو میرے گھر 15 سے 25 تک جوانی رہ گئی ہے، اس کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، سسٹم ہی ایسا ہے بن گیا۔ 30 سال کے بعد، پہلے جو بابے ہیں وہ 70 سال کے بعد ماشاءاللہ ان کا جو بڑھاپا ہے وہ نظر آنے لگتا تھا، لیکن آج کل تو 30 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے نہیں یہ بڑا کھا پی لیا ہے، بڑا کھا پی لیا۔ میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر شاید وہ چائنا کے اندر ایک خاتون ہے جس کی 395 سال عمر ہو گئی ہے، 395 سال، یار حیران کن بات، آج کے دور کے اندر میں حیران ہوا، وہ میری بیوی بھی تھی، ہم نے وہ ویڈیو دیکھی نا تو میں نے کہا یہ نہیں یار یہ غلط لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل اس کا جسم خشک ہو چکا ہے، ہڈیاں اس کی بالکل پتلی پتلی اس کے بازو ہو چکے ہیں، اور وہ بستر پہ پڑی ہے، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس اماں جی کی عمر مطلب 395 سال ہو گئی ہے، اس کے منہ کے دانت نہیں ہیں، لیکن وہ کچھ کھا رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کو دیکھ کے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ چائنا کے بچے ہیں، جب شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چائنیز بچے ہیں، یا جاپانی ہوگی یا چائنی، لیکن میرے خیال میں چائنا ہوں گے، کیونکہ چائنا وقت کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ 100 سال تک تو عام ان کی ریشو ہے، 100 سال تو عام ریشو ہے، 100 سال تک
مطلب یہ تو عام ان کے جو بندے لوگ ہیں نا وہ زندہ رہتے ہیں 100 سال کے بعد پھر، اور بڑھاپا تو 150 سال کے بعد ان کا شروع ہوتا ہے۔ 110 سال کا 120 سال کا جو بابا ہے ان کا وہ تو بالکل ہٹا کٹا ہے، تندرست فٹ ہے بالکل۔ تو 395 سال اس کی عمر ہے۔ اب وہ تو میرا مالک ہے نا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جس کو چاہے جتنی چاہے عمر عطا فرما دے۔ تو یہ 20 سے 25 سال کے درمیان حضرت جنید بغدادی کی عمر ہے۔ کشتیاں کرتے ہیں، ہر اکھاڑے کے اندر کشتی جیت جاتے ہیں، ہر اکھاڑے کے اندر۔ اب ماں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ تو اس سے پیار کر، یہ تجھ سے پیار کرے، تو اس کا ہو جا اور یہ تیرا ہو جائے، بس یہ دعا ہے ماں کی یہ خواہش ہے۔ تو ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا پہلوانی کے اندر مقابلہ ہوا ایک سید زادے کے ساتھ۔ اب جہاں پہ قسمت پلٹ رہی ہے، تقدیر جہاں سے پلٹ رہی ہے، مقابلہ ہوا نا، تو حضرت جنید بغدادی نے پٹکا اس کو اٹھایا، اٹھا کے نیچے پٹک دیا۔ تو جب نیچے پٹک دیا، جنید بغدادی اوپر بیٹھا ہے اور وہ اپنے نیچے سے زور لگاتا ہے لیکن اس سے نہیں اٹھا جاتا، وہ کمزور تھا۔ تو اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے کان کے اندر بات کی، اے جنید، یا تو پہلوان تو بڑا ہے، میں تجھ سے پہلوانی سے تو نہیں جیت سکتا، لیکن ایک میری مجبوری ہے، اگر میں جیت گیا نا تو جو مال یا جو پیسہ مجھے ملے گا وہ میں نے اپنی ذات پہ نہیں اپنے خاندان پہ لگانا ہے۔ میں تجھے بتاؤں، میں اس اکھاڑے کے اندر خوشی سے نہیں آیا، مجبوری سے آیا ہوں، اور میں سید ہوں، میں سید ہوں۔